18 ذی الحج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن۔ اس دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ظلم کے ساتھ، درد کے ساتھ شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مرتبے والے صحابی، آپ کا نام عثمان اور آپ کی کنیت ابو عمر اور ابو عبداللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے، یعنی ان 10 صحابہ میں سے ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جنت کی بشارت دی، تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی کے آپ نواز سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی معروف و مشہور خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نور والے۔ صحابہ کرام کے صف میں یہ لقب صرف آپ کو ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضرت عثمان کے متعلق، تو فرمایا کہ عثمان وہ ہستی ہے کہ جس سے فرشتے بھی ذو النورین کہہ کر پکارتے ہیں، فرشتوں میں بھی انہیں ذو النورین کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ ذو النورین کا آپ کو لقب کیوں ملا، کیسے ملا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں یک کے بعد دیگرے، یعنی 2 نور آپ کے نکاح میں ہے، تو اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور ہیں، مگر اللہ کے فضل سے آپ کے گھر کا بچہ بھی نور ہے۔ تو اسی لیے تو صحابہ کرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہتے، اور فرشتے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین کہتے۔ تو گویا صحابہ اور فرشتوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود تو نور ہیں اور آپ کے گھر کا بچہ بھی نور ہے۔ تو اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل محب رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ تیری دست پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشانہ نور کا، وہ مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان کے نکاح میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ہیں۔ یہ امام بہقی نے اس روایت کو نقل کیا، فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 نبی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی صاحبزادیوں سے نوازا، بیٹیوں سے نوازا، ان کے بھی نکاح ہوئے، لیکن انسانوں میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں اس کے نکاح میں ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری صاحبزادی ام کلثوم کا ان سے نکاح فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یک کے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا، یہاں تک کہ کوئی باقی نہ رہتی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل حیا والے، کامل ایمان والے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا اشد امتی حیاء عثمان بن عفان، کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیا والے عثمان بن عفان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حیا والے ہیں کہ فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے حیا کرتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے، آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ کی پنڈلیاں کھلی ہوئی تھی کہ دروازے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی، تو حضور نے اجازت عطا فرمائی، تو آ کر بیٹھ کے گفتگو ہوئی۔ تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے اجازت مانگی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے رہے، آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے بیٹھ کے گفتگو کی۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو انہوں نے اجازت طلب کی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو درست فرمایا۔ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے بیٹھ گئے۔ گفتگو کرنے کے بعد جب تینوں شخصیات چلی گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ، سیدنا ابوبکر صدیق آئے، سیدنا عمر فاروق آئے، آپ ویسے ہی لیٹے تھے، کپڑا درست نہیں کیا، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ کے اور اپنے کپڑوں کو درست
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارگی قائم کی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرشتوں کو ایک جانب ہٹتے ہوئے دیکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے سینے سے کتا ہٹ گیا جس کی وجہ سے ان پہ شرم آتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی کریم علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کی اس وقت سے میں نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا، اور حضور علیہ السلام کی بیعت کرنے کے بعد میں نے کبھی اپنی آنکھوں سے شرمگاہ کی طرف نہیں دیکھا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حیا والے تھے کہ جب آپ چار دیواری میں غسل کرتے تو اپنا تہمت اس وقت نہیں اتارتے، اپنی پیٹھ سیدھی نہ کرتے بلکہ جھک کر غسل کرتے تھے۔ تو اتنے کامل حیا اور ایمان والے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت بھی بے مثال۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسکرا پڑے تو لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ میں نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام کو کہ آپ نے وضو کیا اور وضو فرمانے کے بعد آپ مسکرائے۔ تو کسی کی ادا کو ادا کر رہا میں تو فرض محبت ادا کر رہا۔ اللہ خالق کی کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا میں سے کچھ حصہ عطا فرمائے، اور جس طرح نبی کریم علیہ السلام کی غلامی کی آپ نے زندگی گزاری ہمیں اس طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علیہ الا البلاغ۔